اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ صلوات محترم اور مکرم سامعین کرام، برادران ذی وقار اور خواہران ذی شان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد۔ پروردگار نے اپنی ہمیشہ رہنے والی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ۔ پروردگار کا ارادہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو زمین پر کمزور کیا گیا انہیں اپنے انعام سے نوازے۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور وہ انہیں امام بھی بنائے اور وہ انہیں وارث بھی بنائے۔ پروردگار نے یہاں پر اپنی ذات کی طرف نسبت دیتے ہوئے لفظ استعمال کیا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم انعام کریں ان لوگوں پر جنہیں زمین پر کمزور کیا گیا۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم ہی انہیں امام بنائیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی انہیں وارث بنائیں۔ یعنی اس آیت کی تفسیر میں جانے سے پہلے جو سب سے پہلا اشارہ ہمارے سامنے ان الفاظ کی روشنی میں آ سکتا ہے، جس کے لیے کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، کسی زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے، ترجمہ ہی کافی ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم ہی امام بنائیں گے اور ہم ہی وارث بنائیں گے۔ یعنی امامت وہ عہدہ ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے سوائے ہمارے کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ دنیا میں کسی کو امام بنا سکے۔ جزاکم اللہ۔ تو یہ ایسا عہدہ ہے کہ جو ہم ہی بنائیں گے، ہم ہی چاہیں جسے امام بنائیں گے اور ہم ہی چاہیں جسے وارث بنائیں گے۔ اب پروردگار نے ایک ایسے گروہ کی نشاندہی کی ہے کہ جسے زمین پہ کمزور کیا گیا، اسے پروردگار نے اپنے انعام سے نوازا، انہیں امام بنایا، انہیں وارث بنایا۔ موسم اور وقت کے کو دیکھتے ہوئے گفتگو بڑی مختصر کر رہا ہوں کہ پروردگار نے گروہ کی نشانی بتائی کہ انہیں زمین پہ کمزور کیا گیا، انہیں ہم امام بھی بنائیں گے، انہیں ہم وارث بھی بنائیں گے۔ اب امامت کا منصب پروردگار دے گا، وراثت کا منصب بھی پروردگار دے گا۔ عربی زبان میں امام کہتے ہیں آگے والے کو، پہلے آنے والے کو، اور وارث کہتے ہیں پیچھے والے کو یا بعد میں آنے والے کو۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ایک گروہ ایسا ہوگا جسے میں ایک ہی وقت میں امام بھی بناؤں گا اور وارث بھی بناؤں گا۔ امام وہ ہوتا ہے جو آگے ہو، جزاکم اللہ، امام وہ ہوتا ہے جو آگے ہو،
امام آگے والے کو کہتے ہیں، وارث بعد میں آنے والے کو کہتے ہیں۔ اب پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک ہی گروہ کو یہ دونوں عہدے ایک ہی وقت میں دوں گا، کہ ایک ہی وقت میں وہ امام بھی ہوں گے، وہ وارث بھی ہوں گے۔ پروردگار یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں وہ رہبری بھی کر رہے ہوں، وہ امامت بھی کر رہے ہوں، وہ آگے بھی ہوں اور وہ وراثت بھی پا رہے ہوں، وہ پیچھے بھی ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سوال رہ جاتا اگر زانوِ ادب کو پھیلائے ہوئے چھٹے امام کے سامنے سوال کرنے والے نہ جاتے۔ تاریخ یہ کہتی ہے مسجد نبوی کا منبر تھا، چھٹے وارث امامت بیٹھے ہوئے تھے، تاجدار امامت بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ اے رسول اللہ کے بیٹے، یہ کیسی عجیب آیت ہے؟ پروردگار کسی گروہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں انہیں امام بھی بناؤں گا، انہیں وارث بھی بناؤں گا۔ امامت آگے کا منصب ہے، وراثت بعد میں آنے والے کا منصب ہے۔ یہ کیسے عہدے جمع ہو سکتے ہیں؟ امام کے اس جواب پر ہماری نسلوں کی تقریریں قربان ہو جائیں، ہماری زندگیاں گزر سکتی ہیں، لیکن امام کے اس جملے کی تفسیر ممکن نہیں ہے۔ جب امام سے سوال کیا گیا کہ وہ کون سا گروہ ہے اور کیسے ممکن ہے ایک ہی وقت میں وہ امام بھی ہوں اور وارث بھی ہوں، وہ آگے بھی ہوں اور وہ بعد میں آنے والے بھی ہوں، امام نے مسکراتے ہوئے کہا یاد رکھو وہ گروہ ہم محمد و آل محمد ہیں اور ہم دنیا والوں کے امام ہیں، اللہ کے وارث بن کے آئے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ذرا بار دیگر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو امام نے فرمایا کہ ہم دنیا والوں کے امام ہیں اور پروردگار کے وارث ہیں۔ اب وارث وہ ہوتا ہے جو بعد میں آنے والا ہو، تو جو میری طرف رکھیے گا، وارث وہ ہوتا ہے جو بعد میں آنے والا ہو۔ امام نے فرمایا کہ ہم پروردگار کے وارث بن کر آئے ہیں۔ اب ہم قرآن میں ہی تلاش کرتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو پروردگار کے وارث بن کے آئیں گے۔ ابھی یہ ہماری نظر سوال ڈھونڈ رہی تھی کہ اس آیت پر آ کے رک گئے۔ اللہ نے فرمایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، تمہارے لیے اللہ کا بقیہ خیر ہے اگر تم مومن ہو۔ یعنی اس آیت نے طے کر دیا کہ روئے زمین پر جس کا لقب بقیت اللہ ہوگا وہی ہوگا جو دنیا کا امام بھی ہوگا، اللہ کا وارث بھی ہوگا۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ اور یقیناً میرے لیے خوشی کا باعث ہے کہ آج میں بارگاہ ابو الفضل عباس درگاہ باب الحوائج حضرت عباس میں لکھنؤ کے اس تاریخی شہر میں موالیان حیدر کرار کے اس اجتماع سے گفتگو کر رہا ہوں، اور خانوادہ خطیب اکبر کہ جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام بھی کیا، خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ، کہ جن کا نام اب ان کا لقب بن چکا ہے اور ان کا لقب ان کا نام بن چکا ہے، اور ان کے دو ہونہار سعادت مند اور لائق ترین فرزندان یہاں تشریف فرما ہیں، ڈاکٹر اعجاز اطہر صاحب اور مرزا محمد یعصوب عباس صاحب قبلہ۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ وہ مرحوم کی درجات کو بلند سے بلندتر فرمائے اور ان دونوں مجاہدان ملت کا سایہ قوم پہ باقی و قائم رکھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو پروردگار نے فرمایا کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اے لوگو اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے بقیت اللہ میں ہی خیر ہے۔ بس دو جملے اور سن لیجئے گا کیونکہ ہمارا موضوع ہے ولایت علی عقیدہ حق۔
بس ایک جملہ یہ میں نے امام زمانہ کا تعارف کیوں کیا، یہ آیت میں نے کیوں پڑھی، یہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امام پروردگار نے فرمایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے۔ اب یہ طے ہو گیا کہ بقیت اللہ سے مراد ہمارے وقت کے امام ہیں، چونکہ روئے زمین پر کوئی ایسا فرد نہیں ملا سوائے اولاد فاطمہ کے کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو۔ بھائی 2 لمحے کو توجہ بے رکھیے گا، چونکہ ایک بہت نتیجہ خیز بات کرنے والا ہوں، یہ پنکھے ونکھے ان کو ذرا 1 لمحے کو چھوڑیں اور میری بات توجہ سن لیجئے گا۔ پروردگار فرما رہا ہے کہ بقیت اللہ میں تمہارے لیے خیر ہے۔ اب بقیت اللہ کا لقب ہے کسی نہ کسی ہستی کا، یعنی اللہ کا بقیہ، اللہ کے وارث۔ روئے زمین پر ہم نے تلاش کرنا ہے کہ اللہ کے وارث کون ہیں، اللہ کا بقیہ کون ہے۔ مجھے سوائے اولاد فاطمہ کے کوئی ایسا گروہ نہیں ملا جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ ہم بقیت اللہ ہیں یا ہم اللہ کے وارث ہیں۔ اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ یہ جملہ سوائے آپ لوگوں کے شاید میں کہیں اور آسانی سے پڑھوں بھی نہیں اور لوگ سمجھ بھی نہ سکیں۔ مثال دے رہا ہوں، آج یہاں مجھے مجلس پڑھنی تھی، اخباروں میں اعلان بھی ہو گیا، سوشل میڈیا پر اعلان بھی ہو گیا کہ رات 9 بجے مجلس ہوگی، لیکن 9 بجنے سے کچھ دیر پہلے میں یاسوب بھائی سے کہوں کہ بھئی میں آج مجلس نہیں پڑھ سکتا، میں مجبور ہوں، میں نہیں آ سکتا، تو یہ کہیں گے مولانا آپ نہیں آ سکتے تو کسی ایسے کو بھیجیں جو مجلس پڑھ سکتا ہو۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ یہ ہماری روزمرہ کی مثال ہے۔ بھائی ایک شخص کو گاڑی چلانے کی ڈرائیور تھا، بیمار ہو گیا، تو ہم کیا کہیں گے؟ آپ نہیں آ سکتے، اس کو بھیجیں جو گاڑی چلا سکتا ہو۔ بھائی میں نے کہا یاسوب بھائی میں مجلس نہیں پڑھ سکتا، اپنا ایک نمائندہ بھیج رہا ہوں، میں نے ایک دوست کو بھیج دیا، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ مجلس پڑھیں، انہوں نے کہا مجلس پڑھنی نہیں آتی۔ انہوں نے کہا اچھا مرثیہ پڑھیں، کہا مرثیہ پڑھنا بھی نہیں آتا۔ کہا اچھا تلاوت کریں، کہا تلاوت کرنی بھی نہیں آتی۔ تو یہ مجھے اسے کچھ نہیں کہیں گے، مجھے کہیں گے کہ مولانا یہ کیسا نائب بھیجا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ تو یہ مجھے کہیں گے مولانا یہ کیسا نائب بھیجا، نہ یہ مجلس پڑھ سکتا ہے، نہ مرثیہ پڑھ سکتا ہے، نہ تلاوت کر سکتا ہے، یعنی جو کام آپ کر سکتے ہیں ان میں سے یہ کوئی کام بھی نہیں کر سکتا، تو آپ کا نائب کیسے ہوا؟ یعنی نائب وہ ہوگا کہ جس کی نیابت میں آئے اس کے کوئی تو کام کر سکتا ہو۔ اس والے کوئی تو کام کر سکتا ہو۔ اب یہ آئے تھے اللہ کے نائب بن کر۔ اب روئے زمین پر بہت سے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہوگا کہ ہم اللہ کے نائب ہیں۔ اب جس کی نیابت کا دعویٰ ہوگا ہم اس سے ثبوت مانگیں گے کہ تم اللہ کے نائب بن کے آئے ہو تو آؤ اللہ والا کوئی کام کر کے دکھاؤ۔ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں اللہ نے کون سے کام کیے ہیں۔ اللہ نے کہا میں خالق بھی ہوں، جو اللہ کا نمائندہ بن کے آئے وہ خلق کر کے دکھائے۔ میں رازق ہوں، جو اللہ کا نمائندہ ہو۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ اب نمائندہ وہ ہوگا جو اس کے سارے کام کر سکے۔ اب اللہ خلق کرتا ہے، نمائندہ وہ ہوگا جو خلق کر سکتا ہو۔ وہ رزق دیتا ہے، نمائندہ وہ ہوگا جو رزق دے سکتا ہو۔ وہ جان قبض کرتا ہے، وہ موت دیتا ہے، نمائندہ وہ ہو جو زندہ کو کہے میت تو وہ میت بن جائے۔
جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ اب وہ خالق نے اپنے کلام میں 99 نام گنوائے ہیں اپنے، اب جو نائب بن کے آئے ہوں ایک کے علاوہ باقی سارے کام کر سکتے ہوں، ایک کے علاوہ باقی سارے کام، یہ میں ایک کیوں کہہ رہا ہوں کہ ایک کے علاوہ باقی سارے کام کر سکتے ہوں؟ مجھے آج کے اس زمانے کے امام کی عزت کی قسم، میں نے خود اپنے ایک معصوم امام کی زبانی یہ قول سنا ہے کہ امام کا تحریر شدہ قول تھا، امام نے فرمایا دنیا والوں جہاں تمہاری عقلوں کا اختتام ہوتا ہے اس جگہ پر ہمارے فضائل کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر تم جملہ سننا، اگر تم کبھی پریشان ہو جاؤ کہ کون سے فضائل ہماری ذات کے ہیں اور کون سے نہیں ہیں، تمہارے ذہنوں میں جو فضیلت آتی رہے سوائے الہ ہونے کے ہمارے ساتھ منسوب کر دینا، اس لیے کہ پروردگار نے ہمارے فضائل کا آغاز وہاں سے کیا ہے جہاں آدم کے بیٹوں کی عقل کا اختتام ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ جہاں تمہاری عقلوں کا اختتام ہوتا ہے وہاں سے ہمارے فضائل کا آغاز ہوتا ہے۔ بس ایک فضیلت کہ ہمارے بارے میں کبھی الہ ہونے کا گمان نہ کرنا، ہم الہ نہیں ہیں، اس کے علاوہ جو چاہو کہہ لینا، اس لیے کہ تم جو کہتے رہو گے ہمارے بارے میں سچ ہوتا رہے گا۔ اب میں نے ایک جملہ کہا تھا، شاید بہت سی زبانیں خاموش ہو گئی ہوں، اب میں ان کی دلیل دینے لگا ہوں تاکہ سب مل کے بولیں گے۔ میں نے کہا پروردگار وہ ہے جو خلق کر سکتا ہے، اس کا نمائندہ وہ ہوگا جو خلق کر سکتا ہوگا۔ پروردگار رزق دیتا ہے، اس کا نمائندہ وہ ہوگا جو رزق دے سکتا ہوگا۔ وہ زندگی دیتا ہے، اس کا نمائندہ زندگی دینے والا ہوگا۔ وہ موت دیتا ہے، اس کا نمائندہ موت دینے والا ہوگا۔ اب پروردگار نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ نے کہا انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر، اے دنیا والو میں تمہارے سامنے مٹی کا ایک پرندہ بناؤں گا، ثم انفخ فیہ، پھر اس پرندے میں میں پھونک ماروں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، پھر وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے گا۔ کیا کہا؟ انی اخلق لکم، عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہارے سامنے مٹی کا پرندہ بناؤں گا، خلق کروں گا مٹی کا پرندہ، اس میں پھونک ماروں گا، وہ اللہ کے حکم سے تمہارے سامنے اڑنا شروع ہو جائے گا۔ یعنی حضرت عیسیٰ نے پرندہ خلق کیا، اس میں پھونک ماری، لیکن پرندہ اڑا نہیں، اللہ کے اذن کا انتظار کرتا رہا۔ یہ تھے عیسیٰ جنہوں نے خلق کر لیا، اذن اللہ کا انتظار کرتے رہے، لیکن علی کا ایک بیٹا ہارون رشید کے دربار میں قالین پر شیر کی تصویر بنی ہوئی ہے، اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، اسد بن جا اشارہ کیا، وہ سامنے آ گیا۔ جزاکم اللہ، 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 جزاکم اللہ۔ عیسیٰ وہ تھے، عیسیٰ وہ ہیں کہ پرندہ بنا لیا، پھونک بھی مار دی،
لیکن شرط بتا دی بِإِذْنِ اللہ، جب تک اس کا حکم نہ ہوگا یہ اڑے گا نہیں. اس میں روح بھی آ جائے گی لیکن یہ اڑے گا نہیں، انتظار کرے گا اللہ کے اذن کا. لیکن علی کے بیٹے نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا، نہ مٹی سے کوئی جانور بنایا، نہ اس میں پھونک ماری، نہ اذن اللہ کا انتظار کیا، بس تصویر دیکھی. اور تصویر بھی آپ نے نہیں بنائی تھی، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. تصویر بھی آپ نے نہیں بنائی تھی، پتہ نہیں کس نے بنائی ہوگی اور کیسی بنائی ہوگی، یعنی جیسی بھی تھی کسی انسان نے بنائی ہوگی. بھائی فرق یہ ہے عیسیٰ میں اور علی کے بیٹے میں. عیسیٰ نے جو پرندہ بنایا وہ مٹی سے بنایا، مٹی کو کہتے ہیں شے. عیسیٰ نے جو خلق کیا وہ شے سے خلق کیا، علی کے بیٹے نے جو خلق کیا وہ لا شے سے خلق کیا. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. عیسیٰ نے مٹی سے بنایا یعنی شے سے بنایا. علی کا بیٹا وہ تھا، نہ شے کا انتظار کیا، نہ حیت کا انتظار کیا، نہ پھونک ماری، نہ اذن کا انتظار کیا، بلکہ کسی کی بنائی ہوئی تصویر میں سے انگلی کے اشارے سے جاندار کو پیدا کر دیا. یعنی علی کے بیٹوں کا تعارف یہ ہے کہ وہ مخلوق کی دی ہوئی حیت کو خالق کی بنائی ہوئی حیت میں تبدیل کر دیتے. جزاکم اللہ. جو اس مجلس میں علماء کرام کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، میری ذمہ داری بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور انتظام حضرت صاحب اور تمام علماء حقہ کی سلامتی کے لیے بالاتر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد.
تو یہ ادنا سا تعارف. اب سنیے پروردگار نے فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا وہ جو خلق کر سکتا ہے اس جیسا ہے جو خلق نہیں کر سکتا؟ بھائی قرآن مجید کی آیت ہے. خدا کہہ دیتا کہ کیا کوئی مجھ جیسا ہے؟ نہیں، یہ نہیں کہا کوئی مجھ جیسا ہے، بلکہ اپنی ایک صفت کا تعارف کروایا. کیا وہ جو خلق کر سکتا ہے اس جیسا ہے جو خلق نہیں کر سکتا؟ افلا یتذکرون، کیا تم اس بات کو سمجھتے نہیں ہو؟ اچھا ایک اور آیت بھی سن لیجئے. پروردگار نے فرمایا هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا وہ جو علم رکھتے ہیں ان جیسے ہیں جو علم نہیں رکھتے؟ انما یتذکر اولو الالباب، کہ بے شک اس بات کو صاحبان عقل ہی سمجھ سکتے ہیں. یعنی خلق کرنے والا اور خلق نہ کرنے والا ایک دوسرے کے الٹ ہو گئے، متضاد ہو گئے. صاحبان علم اور علم نہ رکھنے والے متضاد ہو گئے. پروردگار نے قرآن مجید میں لفظیں بدل بدل کر کہا ہے کہ کیا اندھے اور آنکھوں رکھنے والے برابر ہیں؟ کیا نور اور ظلمت برابر ہے؟ نہیں برابر. یعنی پروردگار نے متضاد چیزوں کا تعارف کیا اور پھر سوال کیا کیا یہ ایک جیسے ہوتے ہیں؟ اور پھر یہ فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، کہ اس بات کو ہر کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا، صرف وہ سمجھے گا جو صاحب عقل ہوگا. یعنی پروردگار نے صاحبان عقل کی نشانی بتائی ہے کہ وہ خلق کرنے والے کو اور خلق نہ کرنے والے کو ایک جیسا نہیں سمجھتے. وہ علم رکھنے والے کو علم نہ رکھنے والے کو برابر نہیں سمجھتے. وہ اندھے کو اور آنکھیں رکھنے والے کو برابر نہیں سمجھتے. وہ نور کو اور اندھیرے کو برابر نہیں سمجھتے. یعنی یہ سب متضاد چیزیں ہیں. آج کے زمانے میں اگر دیکھنا چاہو کہ عقل مند لوگ کون ہیں جو دو متضاد چیزوں کو برابر نہیں سمجھتے، تو ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ علیہ السلام اور لعنت اللہ کو برابر نہیں سمجھتے. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. ایک پہ سلام ہے اللہ کا، ایک پہ لعنت ہے اللہ کی، یہ برابر نہیں ہو سکتے. اب میں جملہ معترضہ کہہ دوں جو آج کے زمانے میں سوشل میڈیا پر جو جنگ چل رہی ہے اس کے حوالے سے میں ایک جملہ کہہ دوں بین القوسین، گو کہ میری مجلس کا موضوع نہیں تھا. دو الگ الگ گروہ ہیں، کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ایک پہ اللہ کا سلام ہے، ایک پہ اللہ کی لعنت ہے. یہ آیت صرف عام انسانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو آدم کی نسل میں پیدا ہوا یا پیدا ہوئی یہ ہر ایک کے لیے ہے. جزاکم اللہ. جو آدم کی نسل میں پیدا ہوا یا آدم کی نسل میں پیدا ہوئی، یہ آیت ہر ایک کے لیے ہے کہ جس پر سلام ہے اور جس پر لعنت ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے. یعنی سارے انبیاء سلام کے واجب ہیں، ان پر سلام کیا جائے، لیکن سارے انبیاء کی ساری ازواج ہرگز اس واجب نہیں ہیں. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. اللہ نے انبیاء کو کہا ہے، ہمیں کہا ہے کہ انبیاء کو سلام کرو. انبیاء کو سلام واجب ہے، انبیاء کے گھر والیوں کو سلام واجب نہیں ہے. اب یہ ان گھر والیوں کا اپنا عمل ہے کہ اپنے عمل سے اللہ کا سلام لیں یا اللہ کی لعنت لیں. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. دیکھیے عورتیں ہمارے معاشرے کا بڑا مقدس وجود ہیں. عورت کو جتنی عزت ہمارے دین نے دی ہے کسی اور مذہب نے نہیں دی ہے. اتنی عزت دی ہے کہ کہا ہے کہ تم حفاظت سے گھر میں بیٹھا کرو. اتنی عزت دی ہے کہ تم گھر میں رہا کرو، تم بہت قیمتی ہو، تمہاری عزت بہت زیادہ ہے، تم گھر میں رہا کرو.
اس لیے مردوں سے کہا ہے تم جاؤ کماؤ، عورت گھر میں رہے گی۔ اور ہماری شریعت کا یہ لازمی واجب رکن ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں تصدیق کروا لیجئے گا، واجب اور لازمی امر ہے کہ مرد اگر نماز پڑھے، چاہے اکیلا ہو چاہے مجمع میں ہو، اس کو اپنے جسم کا کچھ حصہ چھپانا واجب ہے، کچھ حصہ۔ لیکن عورت پروردگار کو اتنی عزیز ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم اپنے گھر کے کمرے میں رات کے اندھیرے میں تنہائی میں بھی نماز پڑھو تو بھی اپنا پورا بدن چھپا کے آؤ۔ یعنی عورت اتنی محبوب ہے خدا کو کہ وہ یہ کہتا ہے جب میرے پاس آئے تب بھی پردے میں آئے، بے حجاب نہ آئے، یعنی اتنی عزت دی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا اگر بغیر عذر شرعی کے کوئی عورت گھر سے نکلے، بغیر عذر شرعی کے ایک عورت آگے ہو، اس کے پیچھے ایک مرد ہو، توجہ کے ساتھ، ایک عورت آگے ہو اس کے پیچھے ایک مرد ہو، تو اللہ کے 70 فرشتے اس عورت پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں، اس کے پیچھے چلنے والے مرد پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ ایک قدم کے بدلے میں 70 فرشتے اس عورت پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں کہ جو بغیر عذر شرعی کے مرد سے آگے چلے۔ اب یہ ساری رات ختم ہو جائے گی، کوئی دنیا میں ایسا کیلکولیٹر نہیں بنا جو حساب لگا کر بتا سکے کہ جب پروردگار نے کہہ دیا ایک عورت آگے ہو اس کے پیچھے ایک مرد ہو تو ہر قدم پر 70 فرشتے لعنتیں بھیجیں گے۔ خدا جانے اس وقت کتنی لعنتیں ہوں گی جب ایک عورت آگے ہوگی پیچھے ایک مرد نہیں، لشکر چلا ہوگا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ۔ بھائی آج کل یہ بحث بھی چل رہی ہے اور حقیقت ہے قرآن مجید نے کہا ہے کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ ہم بھی قرآن کی اس آیت پر یقین رکھتے ہیں، واجب ہے، احترام بھی کرتے ہیں، ہم انہیں امہات المومنین کا درجہ دیتے ہیں، انکار نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک بات میں کہہ دوں، مولا کائنات نے جب جنگ جمل سے واپسی کی تو مسجد کوفہ میں بیٹھ کر خطبہ دیا، اس میں آپ نے ایک عورت کی مذمت کی، مذمت کر رہے تھے تو امام کے ایک صحابی نے ٹوک دیا، کہا مولا گستاخی معاف، وہ آپ کی ماں ہے، مجمع کے سامنے اس کی مذمت نہ کریں۔ امام نے ان کی فیس ویلیو کی وجہ سے بات تبدیل کر دی، بات ہوتے ہوتے پھر دوبارہ جمل پر آئی، امام نے پھر اس عورت کی مذمت کی تو اس صحابی نے پھر ٹوک دیا کہ مولا مجمع کے سامنے اپنی ماں کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں۔ جب تیسری دفعہ انہوں نے ٹوکا تو جانتے ہیں امام نے کیا فرمایا؟ اب امام نے موضوع تبدیل کیا، مجمع سے روح کو ہٹایا اور اس سوال کرنے والے سے کہا کہ سنو، پروردگار نے انہیں میری ماں نہیں بنایا، تمہاری ماں بنایا ہے، اور تمہاری ماں بھی اس لیے بنایا ہے تاکہ وقت پڑھنے پر تمہارا امتحان لے سکے کہ تم وقت پڑھنے پر حق کا ساتھ دیتے ہو یا اپنی ماں کا ساتھ دیتے ہو۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، کہ تم وقت پڑھنے پر، بھائی عہدہ تو ہے، عہدہ تو ہے کہ یہ نبی کی بیویاں ہیں، لیکن پھر میں جملہ کہہ دوں کہ اللہ کا سلام لینا ہے یا اللہ کی لعنت لینی ہے، اس کا فیصلہ ان کے اپنے کردار اور اعمال نے کرنا ہے۔ امام نے کہا کہ وہ تمہاری مائیں اس لیے بنائی گئی ہیں
کہ تم وقت پڑھنے پر اللہ کو جواب دے سکو کہ اپنی ماں کا ساتھ دو گے یا حق کا ساتھ دو گے۔ امام نے تب یہ نہیں کہا کہ تم اس کا ساتھ دیتے ہو یا میرا ساتھ دیتے ہو، بلکہ کہا کہ تم اپنی ماں کا ساتھ دیتے ہو یا حق کا ساتھ دیتے ہو۔ امام کا یہ جملہ صرف اس جنگ جمل کے میدان کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے آدم کے ہر بیٹے کے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے۔ دنیا والوں یاد رکھو، یہ تو نبی کی بیویاں ہونے کی وجہ سے تمہاری اعزازی مائیں ہیں، اگر تمہاری سگی ماں جس کے قدموں تلے تمہاری جنت ہے، اگر کبھی وہ بھی علی کے مقابلے پر آ جائے، خبردار اس کا ساتھ نہ دینا، علی کا ساتھ دینا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ اچھا، پروردگار نے جلدی جلدی موضوع کو سمیٹ دو۔ پروردگار نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم رکھنے والے برابر ہیں ان کے جو علم نہیں رکھتے؟ اب پروردگار ہمیں کیسے معلوم ہوگا علم رکھنے والے کون ہیں، علم نہ رکھنے والے کون ہیں؟ دعویٰ تو سب کرتے ہیں کہ ہم عالم ہیں، لیکن ہمیں کیسے علم ہوگا کہ علم رکھنے والے کون ہیں، علم نہ رکھنے والے کون ہیں؟ آئیے قرآن میں تلاش کرتے ہیں۔ ان دونوں کی نشانیاں بھی پروردگار نے قرآن حکیم میں رکھ دی ہیں، چونکہ ہمارا المیہ یہ رہا ہے کہ ہمیں 1400 برس سے اس گروہ کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے جس نے کہا تھا قرآن کافی ہے۔ لہٰذا ہم بھی قرآن سے جواب لے کے آتے ہیں۔ اب پروردگار نے فرمایا کہ ایک گروہ ہے یعلمون والا، ایک ہے لا یعلمون والا۔ اب پروردگار کا ارشاد ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، پروردگار وہ ہے کہ جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے اس حال میں پیدا کیا کہ تم کسی شے کا علم نہیں رکھتے تھے۔ یعنی ایک گروہ وہ ہے جب دنیا میں آتا ہے کسی شے کا علم نہیں رکھتا، اور دوسرا گروہ کون سا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ پروردگار رحمان ہے جس نے پہلے قرآن کا علم دیا، پھر انسان کے روپ میں زمین پر بھیجا۔ بس آخری جملہ، پروردگار نے دو گروہ بتا دیے، ایک وہ جو دنیا میں آتے ہیں کسی شے کا علم نہیں رکھتے، ایک وہ ہے جو دنیا میں بعد میں آتے ہیں علم قرآن پہلے ہوتا ہے۔ اب پروردگار یہ تو نشانیاں ہو گئیں، اب ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ روئے زمین پر ان نشانیوں پہ کون پورا اترا؟ تو بھائی ہمارے سامنے یہ نشانیاں ہماری آنکھوں کے سامنے واضح ہو گئیں۔ جو لا یعلمون کے مصداق ہیں وہ اتنے مجبور ہوتے ہیں کہ جب تک وہ سر گھما کر نہ دیکھ لیں انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا ان کے پیچھے کون ہے۔ اور یعلمون والے وہ ہیں تلوار چلانے سے پہلے 70 نسلیں دیکھ لیتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ یہ تلوار چلانے سے پہلے جزاکم اللہ 70 نسلیں دیکھ لیتے ہیں۔ مالک اشتر کے بارے میں ملتا ہے، انہوں نے کہا کہ مولا اگر میں 4 یا 6 بندے اور مار لوں تو میرے مقتول آپ کے مقتول کے برابر ہو جائیں گے۔ امام نے مسکراتے ہوئے کہا کہ مالک 4 تو کیا 400 مار لے، 4000 مار لے، تو شام تک چلا جا اور راستے میں آنے والے ہر انسان کا سر قلم کر دے، پھر بھی تیرے مقتول میرے مقتولوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کہا کہ مولا میں تو گن رہا ہوں جتنے آپ نے مارے اور جتنے میں نے مارے 4 یا 6 کا فرق رہ گیا ہے، یہ ابھی مار لوں تو برابر ہو جاؤ گے۔ تو امام نے مسکراتے ہوئے کہا مالک جو تیرے سامنے آیا تو نے اس کا گلا کاٹ دیا، جو میرے سامنے آیا میں نے تلوار چلانے سے پہلے اس کی 70 نسلوں میں دیکھ لیا۔ کوئی ولایت علی والا تو نہیں تھا، یعنی علی اس ذات کا نام ہے کہ اگر کوئی ایک مومن بھی علی کی ولایت کا مومن آنے والا ہو، اس ایک مومن کے صدقے میں 70 کافروں کی نسلوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جزاکم اللہ۔ افمن یخلق کمن لا یخلق،
افلا تذکرون، کیا وہ جو خلق کر سکتا ہے اس جیسا ہے جو خلق نہیں کر سکتا؟ کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ اگلی آیت سنیے، وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، اے دنیا والو اگر تم اللہ کی نعمت گننے بیٹھ جاؤ گن نہیں سکتے۔ پروردگار کہہ رہا ہے اگر تم گننے بیٹھ جاؤ گن نہیں سکتے۔ پروردگار نے لفظ استعمال کیا وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ، اگر اللہ کی نعمت گننے بیٹھ جاؤ۔ اب علماء بیٹھے ان سے پوچھ لیجئے گا، نعمت ہے واحد کا لفظ، ایک نعمت۔ قرآن مجید میں انعم کا لفظ استعمال ہوا ہے یعنی بہت زیادہ نعمتیں، نعمات کا لفظ استعمال ہوا ہے جمع کا صیغہ ہے، اعلیٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے جمع کا صیغہ ہے یعنی بہت ساری نعمتیں۔ لیکن عربی زبان میں بھی ہر زبان کی طرح ایک کے لیے الگ لفظ ہے، دو کے لیے الگ لفظ ہے، جمع کے لیے الگ لفظ ہے۔ پروردگار نے کہا ان تعدوا نعمت اللہ ہے، اگر تم اللہ کی ایک نعمت کو گننے بیٹھو تو کبھی گن نہیں سکتے۔ بھائی میں آپ سے کہوں یا مولانا کہیں کہ بھائی اظہار جا کے اظہر بھائی جا کے دیکھیں وہ جو مولانا مجلس پڑھ رہے ہیں کتنے لوگ ہیں؟ آپ کہیں گے آپ نے خود ہی تو کہا کہ ایک مولانا ہے، اب ہمیں گننے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں 10-12 ممبر پر بیٹھے ہوتے تو ہم گن کے آ جاتے، آپ نے خود کہہ دیا کہ ایک ہے تو گننے کی ضرورت کیا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے تم اللہ کی ایک نعمت کو گننا چاہو، وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ پروردگار یہ کیسی نعمت ہے کہ جو ہے تو ایک لیکن گنی نہیں جا سکتی۔ کائنات میں صرف ایک موقع پر ایسا آیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یا علی اگر جن و انس لکھنے والے ہوں سمندر سیاہیاں بن جائیں، درخت قلم بن جائیں، قیامت کے دن تک تیرے فضائل لکھتے رہیں تو قیامت کا دن آ جائے گا مکمل نہیں ہوں گے۔ ایک مرتبہ بس آخری جملہ سنیے، ایک مرتبہ جناب سلمان مولا کائنات کے ساتھ چل رہے تھے ایک جگہ سے، تو سامنے ایک صحرا آیا، چونٹیوں کا صحرا، وادی نمل کہا جاتا تھا، چونٹیوں کا صحرا تھا۔ تو جناب سلمان نے وہاں جب صحرا کے کنارے پر پہنچے اور چونٹیوں کو دیکھا، تاریخ کہتی ہے کہ ریت کے ہر ذرے کے ساتھ ایک چونٹی تھی، یعنی اتنی چونٹیاں تھیں کہ جتنے صحرا میں ریت کے ذرے تھے۔ تو جناب سلمان نے یہ عجیب منظر دیکھا، جناب سلمان نے کہا پاک ہے وہ ذات جو ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتی ہے۔ بھائی اسلام کو دو طرح کے لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے، ایک قرآن کو سمجھے بغیر اس کی تفسیر کرنے والے مفسروں نے، اور ایک اہل بیت کے فضائل میں شک کرنے والے مکثروں نے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ اسلام کو نقصان پہنچایا ہے دو گروہوں نے، ایک قرآن کو سمجھے بغیر تفسیر کرنے والے مفسروں نے، اور ایک اہل بیت کے فضائل میں شک کرنے والے مکثروں نے۔ اور علی والا ہونے کے اعتبار سے ہم پر واجب ہے کہ کوئی جاہل مفسر ہو یا کوئی ناسبی مکثر ہو، ہم نے ان کا مقابلہ علی کا دیوانہ بن کے کرنا ہے کہ جب بھی کوئی
قرآن کی غلط تفسیر کرے، ہم بتائیں گے کہ قرآن کی تفسیر کا حق کس کے پاس ہے، اور اگر کوئی مقصر علی کے فضائل میں شک کرنا شروع کر دے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، تو اسے جواب دیا کرو اگر تمہاری عقل میں آ جائے تو وہ علی نہیں ہوتا۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ۔ اچھا ایک جملہ اور بھی کہہ دوں، میں نے آگرہ میں کہا تھا کچھ مہینے پہلے، اب دوبارہ آپ کی ذوق سماعت، اور یہ میری اس بات کی تائید بھی ہے کہ علی کسی کی سمجھ میں آنے والی ذات نہیں، یہ میرا جملہ نہیں، اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اے علی، اللہ کو یا آپ نے سمجھا یا میں نے سمجھا، مجھے یا اللہ نے جانا یا آپ نے جانا، یا علی آپ کو بھی یا اللہ نے جانا یا میں نے جانا۔ اب یہ تین وجود ہو گئے، اللہ، محمد اور علی، ان تینوں کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ رسول کی حدیث ہے نا بھائی، اللہ، محمد اور علی، ان تینوں کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ بھائی ہمارے عقیدے میں انا و علی میں نور واحد، کہ محمد اور علی ایک جیسے ہیں، ایک ہی نور کا حصہ ہیں، بس منصب میں فرق ہے، ایک کے پاس نبوت ہے، ایک کے پاس ولایت ہے، یہ منصب کا فرق ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بقیہ تمام اوصاف و کمال میں یہ دونوں برابر ہیں، لیکن حفظ مراتب کے طور پر خود مولا کائنات نے کہا کہ میں محمد کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، انا عبد من عبید محمد۔ دنیا کے سامنے اپنے آپ کو رسول سے چھوٹا رکھا، دنیا کے سامنے اپنے آپ کو رسول سے چھوٹا رکھا۔ اب اس عمل سے یہ طے ہوا اللہ سب سے بڑا، اللہ کے بعد مصطفیٰ، مصطفیٰ کے بعد علی، یہ طے ہو گیا مولا کائنات کے عمل سے کہ اللہ سب سے بڑا، اللہ کے بعد رسول، رسول کے بعد علی۔ اللہ کسے سمجھ میں آیا؟ محمد کو اور علی کو، یہ دونوں اللہ سے چھوٹے، یہ دونوں اللہ سے چھوٹے، یعنی اللہ وہ ہے جو اپنے سے چھوٹے کو سمجھ آ سکتا ہے۔ محمد کسے سمجھ میں آئے؟ یا اللہ کو یا علی کو، اپنے سے بڑے کو بھی اپنے سے چھوٹے کو بھی، یعنی محمد وہ ہیں جو اپنے سے بڑے کو بھی سمجھ آتا ہے، اپنے سے چھوٹے کو بھی سمجھ آتا ہے۔ اور علی کے بارے میں کہا یا علی آپ کو یا اللہ نے سمجھا یا میں نے سمجھا، یعنی علی اس ذات کا نام ہے جو اپنے سے چھوٹے کو سمجھ ہی نہیں آ سکتا ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ اپنے سے چھوٹے کو سمجھ نہیں آتا۔ علی کا مطلب ہے بلند، جزاکم اللہ، علی کا مطلب ہے بلند، جسے اللہ بلند کرے وہ اپنے سے پست کو سمجھ نہیں آئے گا۔ اب ایک جملہ سن لیجئے کہ کر کے عصمت سے وضو قرآن کی جائے نماز پر، کر کے عصمت سے وضو، میرے الفاظ ہیں، میرا شعر ہے، کر کے عصمت سے وضو قرآن کی جائے نماز پر، مدحت حیدر میں سجدہ ریز ہے میرا قلم۔ کر کے عصمت سے وضو قرآن کی جائے نماز پر، مدحت حیدر میں سجدہ ریز ہے میرا قلم۔ اور علی کیسے لکھتے ہیں؟ عین کے بعد لام جاتی ہے اوپر کی طرف، بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بڑی نزاکت کی منزل ہے، لام جاتی ہے اوپر کی طرف۔ اس گھڑی یہ سب جہاں نظروں سے نیچے گر گئے، جس گھڑی نام علی کی لام پر پہنچا قلم۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔
یا علی غیر کا شرمندہ احسان ہونا، یا علی غیر کا شرمندہ احسان ہونا، اس سے بہتر میری مشکل کا نہ آسان ہونا۔ یا علی غیر کا شرمندہ احسان ہونا، اس سے بہتر میری مشکل کا نہ آسان ہونا۔ تجھ کو نہ سمجھی میں کہتا ہے نصیری اللہ، اور ہم بھی نہیں سمجھے تیرا انسان ہونا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ اور ہم بھی نہیں سمجھے تیرا انسان ہونا، جزاکم اللہ۔ بس آخری جملہ، جب مولا کائنات سے جناب سلیمان نے کہا نا کہ پاک ہے وہ ذات، سب تعریف اس ذات کی کہ جو ان چونٹیوں کی تعداد کا علم رکھتی ہے، جو ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے، تمام حمد اس کی۔ تاریخ کے لفظ ہیں، مولا کا بڑا ہوا قدم رک گیا۔ امام نے ایک قدم پیچھے ہٹا کر سلیمان سے کہا، سلیمان اس سے تیری کیا مراد ہے؟ فرمایا بے شک وہ خالق کہ جس نے انہیں خلق کیا۔ تو امام نے کہا کہ اے سلمان، اگر تیری اس تعریف کا مطلب پروردگار کی ذات ہے تو تو نے خدا کی بڑی چھوٹی تعریف کی ہے۔ سلمان ان چونٹیوں کی تعداد تو تیرا مولا علی بھی جانتا ہے۔ یہ اگر جملہ یہاں ختم ہو جاتا تو میں بھی آپ کی طرح خاموش ہو جاتا، لیکن امام نے یہاں پر گفتگو کو روکا نہیں۔ تاریخ کے لفظ ہیں، امام نے اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھایا آسمان کی طرف کر کے، یعنی ایسے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جیسے کوئی بادشاہ اپنے سپاہیوں کو یا اپنی رعایا کو اشارہ کر رہا ہوتا ہے۔ سلام کی حالت میں امام نے ہاتھ بڑھا کر یہ جملہ کہا، سلمان میں علی نہ صرف ان کی تعداد جانتا ہوں بلکہ یہ بھی جانتا ہوں ان میں نر کون ہے، ان میں مادہ کون ہے، ان میں بوڑھا کون ہے، ان میں جوان کون ہے، ان میں گھروں کو کون جا رہا ہے، ان میں باہر کون نکل رہا ہے، ان میں سرخ رنگ والے کس قبیلے کے ہیں، پیلے رنگ والے کس قبیلے کے ہیں، ان میں سے کون ہیں جو رات کو بھوکے سوئیں گے، ان میں سے کون ہیں جو کھانا کھا کے سوئیں گے، کون وہ ہیں جو یہیں صحرا میں پیدا ہوئے، کون وہ ہیں جو ہوا کی دوش پہ اڑ کے یہاں پر آئے۔ سلمان نہ صرف یہ بلکہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان چونٹیوں میں سے کس نے کب اور کہاں میری ولایت کا اقرار کیا تھا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ میں علی یہ جانتا ہوں، میں علی یہ جانتا ہوں۔ پھر جناب سلمان نے پوچھا، مولا پھر میں اللہ کا ذکر کیسے کروں، اللہ کی حمد کیسے کیا کروں؟ امام نے مسکراتے ہوئے کہا، تم یہ کہہ دیا کرو، پاک ہے وہ ذات کہ جو علی کا بھی پروردگار ہے۔ جزاکم اللہ۔ کہا اللہ کی تعریف یہی ہے کہ وہ میرا بھی پروردگار ہے۔ تو یہ ولایت کا پیغام، آخری جملہ کہ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر کربلا کے میدان اور کربلا سے لے کے آج تک، چاہے وہ زمین ہو یا وہ کوئی میڈیا ہو، ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے، وہ ہے حق ولایت علی۔ ذوالعشیرہ میں اللہ کے رسول نے دنیا والوں سے کہا تھا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو میرا ساتھ دے گا؟ سب خاموش رہے، علی کھڑے ہوتے رہے۔ تاریخ کہتی ہے بار بار علی کھڑے ہوئے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دنیا والوں یاد رکھو، میں محمد اللہ کا رسول ہوں، میرے بعد یہ علی تمہارا حاکم بھی ہوگا، یہ میرا وصی بھی ہے، اللہ کا ولی بھی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول نے ذوالعشیرہ کی دعوت کے دن اپنا تعارف بعد میں کروایا، علی کی ولایت کا اعلان پہلے کروایا۔ یعنی دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر کربلا کے میدان تک
تاریخ نے یہی دیکھا کہ ہر زمانے میں دو گروہ سامنے تھے، ایک خدا کا لشکر تھا، ایک شیطان کا لشکر تھا، بس رنگ بدلتے گئے شیطان کے لشکر کے۔ پہلے شیطان کا لشکر بتوں کے سامنے سجدہ کرتا تھا، پھر شیطان کے لشکر نے ہاتھ باندھ لیے، انہوں نے خدا کو سجدہ کرنا شروع کر دیا، یعنی جنگ ہوتی رہی اللہ کے لشکر کی شیطان کے لشکر کے ساتھ۔ کربلا کا میدان بھی یہی ہے کہ ایک طرف اللہ کا لشکر تھا، ایک طرف شیطان کا لشکر تھا۔ شیطان کے لشکر کا ارادہ اللہ کی توحید ختم کرنا نہیں تھا، محمد کی نبوت پر جنگ کرنا نہیں تھا، کیونکہ اس کا اقرار تو وہ اپنی نمازوں میں کر رہے تھے، اپنے سجدوں میں کر رہے تھے۔ کربلا کے میدان میں دو آذانیں بلند ہوئیں اور دو نمازیں پڑھی گئیں، ایک دریا کے کنارے، ایک دریا سے ہٹ کر۔ جو دریا کنارے نماز پڑھی گئی اس میں پروردگار کی توحید بھی تھی، رسول کی رسالت کا اعلان بھی تھا، لیکن جو صحرا میں نماز پڑھی گئی پیاسوں کی جانب سے، اس میں اللہ کی وحدانیت کے بعد رسول کی نبوت کا اعلان تھا، اس کے بعد علی کی ولایت کا اعلان تھا۔ کربلا کے میدان میں ہونے والی دو آذانوں نے اور دو نمازوں نے ثابت کر دیا، دنیا والوں خبردار، کبھی بھی نادانی میں ایسا نہ کہنا کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی یا اقتدار کی جنگ تھی۔ ہر زمانے میں یا پروردگار کی شیطان سے جنگ رہی ہے یا پروردگار کے نمائندوں کی شیطان کے نمائندوں سے جنگ رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول یا امام بتائیے کیسے معلوم ہوگا اللہ کا لشکر کون سا ہے، شیطان کا لشکر کون سا ہے؟ کہا کربلا میں ہماری آذانوں کو دیکھ لو کہ جس آذان میں علی کی ولایت ملے وہی اللہ کا لشکر ہوگا۔ اسی ولایت کے تحفظ کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں بھی علی کے بچوں نے دی، سب سے زیادہ قربانیاں علی کے گھر والوں نے دی۔ ہم نے کیا؟ ہمیں تو بڑا بنا بنایا سجا ہوا اسلام مل گیا، سرخ پیشانی والا، دو بازوؤں والا چلتا ہوا اسلام ملا۔ کوئی پوچھے کہ اسلام کے پاس جو دو بازو ہیں کس کے بازو ہیں؟ علی کے بیٹے نے بازو دیے۔ اسلام کا مٹتا ہوا دھندلا چہرہ کس نے واضح کیا؟ حسین ابن علی نے۔ اسلام کو قدم کس نے دیے؟ حسین کے اس بچے نے جو اپنے قدموں پہ چلا نہیں تھا۔ زمانے کی دھوپ میں اسلام کو سایہ کس نے دیا؟ زینب کی چادر نے۔ آج ہمارے گھروں میں اللہ کی توحید ہے تو حسین کا شکریہ، رسالت ہے تو حسین کا شکریہ، پردہ ہے تو زینب کا شکریہ، ہمارے جوان دیندار ہیں علی اکبر کا شکریہ، ہماری بیٹیاں باپردہ ہیں سکینہ کا شکریہ۔ اس لیے تاریخ کہتی ہے کہ جب شام غریبہ میں ایک موقع ایسا آیا کہ خیموں میں آگ لگ گئی، حسین کی یہ چھوٹی فاطمہ جلتے ہوئے خیمے سے نکلی تو دامن میں آگ لگ گئی، دامن میں آگ لگی، گھبرا گئی۔ اتنے میں ایک مرد عرب قریب آیا، تاریخ نے اس کا نام شمر لکھا۔ شمر جب قریب آیا اس نے کہا بچی تو کون ہے اور تنہا و پریشان کیوں کھڑی ہے؟ لا میں تیرے دامن کی آگ بجھا دوں۔ بی بی نے کہا خبردار میرے قریب نہ آنا، میں حسین کی بیٹی ہوں، میں عباس کی بیٹی ہوں، میں علی اکبر کی بہن ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں، میں چھوٹی فاطمہ ہوں، میرے قریب نہ آنا۔ جب اس ظالم نے یہ سنا نا کہ حسین کی بیٹی ہے، دو قدم اور آگے بڑھا۔ اب جملہ سنیں گے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ بڑھائے، جناب سکینہ کے کانوں میں ان کے بابا کے پہنائے ہوئے گوشوارے تھے، ظالم نے ہاتھ بڑھائے۔ اب یہ جملہ احتیاط سے کہہ رہا ہوں، جب یہ ہاتھ واپس آئے تو خالی نہیں تھے بلکہ ہاتھوں میں گوشوارے تھے۔ سکینہ کے ہاتھ کانوں پہ چلے گئے، کانوں کا خون شہزادی کے رخساروں پر آ گیا۔ بس ایک جملہ سنیں گے،
شہزادی نے کہا ظالم تو مجھ سے مانگ لیتا میں تجھے دے دیتی، میں سخی کی بیٹی ہوں۔ جب یہ کہا نا میں سخی کی بیٹی ہوں، تاریخ کہتی ہے شمر کا ہاتھ بلند ہوا، سکینہ زمین پہ گر گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو شام کا دربار آیا، بس دو جملے سن لینا رونے کے لیے، عبادت کر چکے ہو۔ شام کے زندان میں آ گئے اہل حرم، اور ایک دن رہائی کا حکم آیا، قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ وہ سارا سامان جو شام غریبہ لوٹا گیا تھا وہ واپس ملا۔ ایک تشت میں وہ چادریں تھیں کہ جو لوٹی گئی تھی، جناب زینب نے ایک ایک کر کے وہ چادریں تمام بیویوں میں تقسیم کر دی۔ جب سب چادریں تقسیم ہو گئی، کیا دیکھا؟ تشت میں ایک چھوٹی سی چادر باقی ہے۔ اس چادر لانے والی سے کہا کاش کچھ دن پہلے لے آتی، میں اس کا کفن سکینہ کو اڑا دیتی۔ اجرکم اللہ۔ اور تاریخ کہتی ہے سید سجاد نے قافلے والے کو لیا، قبر سکینہ پر آئے۔ بہن سکینہ روزانہ کہتی تھی ہم گھر کب جائیں گے، اٹھو رہائی مل گئی ہے، آؤ گھر کو چلیں۔ قبر سکینہ سے آواز آئی بھیا سجاد تمہیں آزادی مبارک ہو، جاتے جاتے میرے 3 کام کر دینا۔ جب مدینے جانا سغرا کو کہنا سغرا اچھا ہوا تو ہمارے ساتھ نہیں آئی، تو نے بازار نہیں دیکھے۔ بھیا سجاد جب کربلا جانا بابا سے کہنا بابا اصغر زیادہ پیارا تھا، اسے اپنے پاس رکھ لیا، سکینہ کو زندان میں بھیج دیا۔ اجرکم اللہ۔ اور آخری جملہ تھا، کہا بھیا سجاد جاتے جاتے حاکم شام سے کہنا میری قبر پہ شمر کو نہ آنے دے، اس نے اتنے تماچے مارے